नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान इंतखाब आलम प्रोग्राम माह रमज़ान के साथ एक बार फिर से हाजिर खिदमत है। माह रमज़ान के ज़रिए हमारी ये कोशिश है कि आपका रोज़ा, आपकी नमाज, आपकी तरावीह सही तरीके से गुजरे। माह रमज़ान में हम ऐसे हर छोटे बड़े मसले पे, मुद्दे पे बात करेंगे जिसे आप जानना चाहते हैं, जिसे आप समझना चाहते हैं। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ लाए हैं मौलाना शोएब। बहुत बहुत इस्तक़बाल। शुक्रिया। कुछ सवाल रिश्तेदारों ने जानना चाहा है, आइए देखते हैं क्या कुछ जानना चाहा है उन्होंने। मेरा नाम साहिल है। मैं मौलाना साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि कुर्ता और पैजामा पहन के नमाज पढ़ना क्या जरूरी है? सब एक बच्चे ने सवाल किया, क्या पैजामा पहन के या कुर्ता पहन के तो नमाज पढ़ना वो ज़रूरी है कि नहीं? पैजामा और कोई पैंट कोई ज़रूरी नहीं है। असल बात ये है सत्र का छुपना, चाहे तहबंद बांधे, चाहे पैजामा पहने, चाहे फुल पैंट पहने, लेकिन तहबंद होना ज़रूरी है। क्योंकि जब इंसान का सत्र नहीं छुपेगा तो उसकी नमाज नहीं होगी। ये फ़र्ज में से है। जब पहने तो टखनों से ऊपर पहने, टखनों से नीचे पहनना हराम है। जी, एक और सवाल लेते हैं, देखते हैं क्या कुछ पूछा है उन्होंने। मेरा नाम अयान है, मैं रोज़ा रखता हूँ। मैं मौलाना साहब से ये सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर मैं रोज़ा रख रहा हूँ और मैं बीमार पड़ गया तो डॉक्टर मुझे मना कर दे कि रोज़ा ना रखे, तो क्या रोज़ा रखना ज़रूरी है? इस बच्चे ने पूछा है कि अगर मैं रोज़े के दौरान बीमार पड़ जाऊँ तो उस वक्त में क्या रोज़ा रखना उनको सही है या फिर गलत है? रोज़े के वक्त में अगर बीमार जाएं, जब जान ही जा रही है तो अलग थलग मामला है। लेकिन रमज़ान जैसी ऐसी फजीलत वाली चीज़ है कि इंसान को हत्तल इम्कान कोशिश करनी चाहिए कि हर हाल में रोज़ा रखे। क्योंकि रमज़ान की और रोज़े की इतनी फजीलत है कि एक रोज़ा को तोड़ देना या छोड़ देना, पूरी जिंदगी भर इंसान रोज़ा रखता है तो उसका हक अदा नहीं हो सकता। इसलिए बीमार हल्की फुल्की बीमारी है तो बतौर आर्जी दवा ले लें और इफ्तार के बाद आप खा लिया करें। जी बिल्कुल। एक और सवाल देखते हैं क्या कुछ पूछा है। मेरा नाम शादाब है। मौलाना साहब से मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि रमज़ान के महीने में सदका और फितरा की क्या अहमियत है? ये इन्होंने जानना चाहा सदका और फितरा की अहमियत रमज़ान के दिनों में। रमज़ान के दिनों में ये सदका फितरा तो ज़रूरी है, क्योंकि रमज़ान महीना अल्लाह सुब्हानहू व तआला के करम, मेहरबानी, फजल, इनायत और साथ साथ फजीलत वाला महीना है। इसमें इंसान एक देता है तो 70 पाता है। इसलिए रमज़ानुल मुबारक के महीने में फितरा निकालना तो ज़रूरी है। लेकिन आपने सदका की बात कर दी तो सदका से मुराद नफली सदका लेते हैं तो इंसान को खुल करके देनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदकात इस तरह लोगों को और गुरबा में बांटा करते थे जिस तरीके से समंदर में पानी, यानी दोनों हाथ खुला हुआ रहा करता था। इसलिए खूब बांटे अल्लाह ने जब दिया है। जी, एक और सवाल क्या कुछ पूछा है उन्होंने। मेरा नाम मोहम्मद सैफ अली है। मैं मौलाना साहब से पूछना चाहता हूँ कि बिना वजू का नमाज पढ़ा जा सकता है या नहीं? जी, इन्होंने पूछा है बिना वजू के नमाज पढ़ सकते हैं या नहीं? बगैर वजू के नमाज नहीं। नमाज के लिए शर्त है वजू। जब वजू नहीं होगा तो इंसान नमाज नहीं पढ़े। वजू टूट जाए तो उसी वक्त नमाज को छोड़ दे या बैठ जाए, सफ में से निकलने की जगह नहीं हो। क्योंकि बगैर वजू के नमाज पढ़ना ईमान में खतरे से खाली नहीं है। इसलिए जब वजू बनाए करें तभी नमाज पढ़ें, बगैर वजू के नमाज नहीं है। जी बिल्कुल। एक और सवाल क्या कुछ पूछा है उन्होंने। मैं मौलाना साहब से पूछना चाहता हूँ ये कि अगर रोजे के हालात में उल्टी हो जाए तो क्या रोजा होगी? जी मौलाना साहब, इन्होंने पूछा है कि रोजे के हालत में अगर उनको उल्टी हो जाती है तो क्या उनका रोजा होगा या फिर खत्म हो जाएगा? रोजे के हालत में उल्टी और हो जाती है तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। शर्त यह है कि जानबूझ के न किया जाए।
الٹی آ رہی ہے تو آنے دیجیے، اس سے روزہ انسان کا نہیں ٹوٹتا ہے۔ یہ لوگوں میں غلط میسج ہے کہ الٹی آ جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ویسے کوئی بات نہیں ہے۔ جان بوجھ کر کے الٹی کرنا یہ روزے کو توڑنے والی چیز ہے، یوں ہی الٹی آ جائے تو روزہ نہ توڑا جائے اور روزہ ٹوٹتا بھی نہیں ہے۔ جی بالکل، امید ہے آپ نے سوال کیا ہے اس کا جواب آپ کو مل گیا ہوگا۔ اگر آپ بھی کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کال کر سکتے ہیں، ہمارا نمبر اس وقت آپ کے ٹی وی اسکرین پر فلیش کر رہا ہے۔ مولانا صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا روزے کے آداب کے بارے میں، اس پہ تھوڑا تفصیل سے بتائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، النظر سہم مسموم من سہام ابلیس۔ سب سے پہلے آداب یہ ہے کہ انسان اپنی نظروں کی حفاظت کرے، چونکہ نظر ابلیس کے زہر آلود میں تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ جب انسان اجنبیہ پر نظر ڈالتا ہے، غیر محرم کو دیکھتا ہے، تو اس کے وجہ کر انسان کی روحانیت ختم ہو جاتی ہے، چہرے کا حسن ختم ہو جاتا ہے۔ جس طریقے سے انسان کوئی چیز زہریلی کھا جائے تو وہ موت کے دہانے تک پہنچ سکتا ہے، اسی طریقے سے جب انسان کسی اجنبیہ کو دیکھتا ہے اور اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں کرتا اور کسی کو دیکھ کر لطف اندوز ہوتا ہے تو اپنی آنکھوں کے ذریعے سے وہ اپنے دل کے اندر ایک زہر اتار رہا ہے جو روحانیت کو ختم کرنے والی چیز ہے۔ اس لیے آنکھ کی حفاظت بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو یہ آنکھ دیا ہے اس لیے دیا ہے تاکہ اس آنکھ سے دیکھ کر ہم مسجد کو جا سکیں اور اپنے حلال طیب روزی کما سکیں، اپنے والدین کو دیکھ سکیں، چونکہ والدین کو دیکھنا ایک حج اور ایک عمرہ کا ثواب ہے۔ تو روزے کا سب سے پہلا آدابوں میں سے ادب یہ ہے کہ انسان اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ انسان اپنی زبان کی حفاظت کرے، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان اپنی زبان سے بولتا ہے، میٹھی بولتا ہے تو لوگ خوش ہوتے ہیں اور دعائیں دیتے ہیں۔ بالکل مولانا صاحب آپ کو رکنا چلا ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آئیں گے تو مولانا صاحب سے ہم واپس بات کریں گے روزے کے آداب کے بارے میں۔ Kostov Institute of Self-Domain, Eastern India's first exclusive women's degree engineering college, offering Wi-Fi campus, in-campus hostel, e-learning library and pre-placement training. For details, visit kostovgroup.ac.in. KIST, nurturing excellence in women's education since 2001. गुड, अब मन को शांति मिली थैंक्स टू वासन आई केयर। आंखें कमजोर होने से ये पढ़ाई में ध्यान नहीं देता था, सही उपाय खोजकर वासन आई केयर गई। मेरा डर दूर करके मुझ में विश्वास पैदा किया। हम है ना, बेस्ट सर्विस, एक्सीलेंट केयर, थैंक्स टू वासन आई केयर। इंडिया का एक बेहतरीन आंखों का अस्पताल वासन आई केयर हॉस्पिटल। हम है ना। Deep guidance for engineering and medical. 2-year foundation for +2. 1-year courses for +2 moving student. Deep guidance. Oldest yet the strongest. बिहार सरकार, भारतीय पुनर्वास परिषद, भारत सरकार, IAP, ISPO तथा मगध विश्वविद्यालय से स्थायी मान्यता प्राप्त संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड रिसर्च, जहां से आप प्राप्त कर सकते हैं MPT, MOT, BPT, BPO, BASLP, BMLT, BMRT, B ऑप्थेल्मोलॉजी, DMLT, एक्सरे, ECG, OT टेक्नीशियन, मेडिकल ड्रेसिंग, BEd स्पेशल एजुकेशन आदि कोर्सेज तथा सभी डिग्री पाठ्यक्रम में लेटरल एंट्री की सुविधा भी उपलब्ध। राज्य में पहली बार ये सब कुछ देश के प्रथम सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड रिसर्च बेउर पटना। द मैन बिहाइंड द विजन एंड द वली। ब्रेक के बाद एक बार फिर से इस्तकबाल है हमारी इस खास पेशकश माह रमज़ान में। अगर आप भी कोई सवाल करना चाहते हैं तो हमें कॉल करें, हमारा नंबर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, आइए देखते हैं। जी कौन बोल रहे हैं और कहां से बोल रहे हैं? जी जी आप अपने सवाल कीजिए। मैं बलियापुर से मोहम्मद नूर हुसैन बोल रहा हूँ जी। और मेरा सवाल यह है कि विदाउट शहरी क्या
جی آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنا جو ٹی وی کا والیوم ہے وہ کم کر لیں تاکہ آپ کے سوال جو ہے وہ ہم تک صحیح پہنچ سکے. وداؤٹ شہری صرف پانی پی کر کے روزہ رکھتا ہوں. جب بھی میں کھانا کھاتا ہوں یا شہری کرتا ہوں تو میری نا صبح تک بہت زور سے بھوک لگتی ہے اور اس لیے میں پرتیک روزے پہ ایک گھونٹ پانی پی کر کے ہی رکھ لیتا ہوں روزہ. تو لوگ کہتا ہے کہ یہ اس میں سے روزہ نہیں ہوتا ہے کیا؟ جی تو آپ کا کہنا یہ ہے کہ کیا پانی پی کر سے روزہ رکھا جا سکتا ہے؟ ہاں جی بالکل، آپ کے سوال کا جواب مولانا صاحب دیں گے. جی مولانا صاحب. بغیر سحری کے بھی روزہ ہو جاتا ہے، لیکن سحری یہ اللہ کا ایک انعام ہے، ایک تحفہ ہے، اس کو کڑھی کر کے روزہ رکھا کریں. کوئی انسان صرف پی لیتا ہے تو بھی اس کی سحر ہو گئی، کوئی میٹھی چیز کھا لیتا ہے تو اس کی سحر ہو گئی، کوئی انسان سو گیا کچھ بھی نہیں کھایا تو بھی اس کا روزہ ہو جائے گا، اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن اللہ کے رسول کے ایک صرف سنت چھوٹے گی، اس لیے سحری کھائی لیا کریں، اس میں اللہ کی رحمت شامل ہوتی ہے. جی بالکل، مطلب سحری کا ضروری ہو جاتا ہے. سحری کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ اللہ کی رحمت شامل ہوتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے. کالر جڑ گئے ان سے پوچھتے ہیں کیا کوئی سوال کیا انہوں نے. جی کون بول رہے ہیں اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں مولانا صاحب سے یہ پوچھ سکتا ہوں کہ مولانا صاحب اگر ایک آدمی کا رمضان مہینہ میں سر میں درد ہو جی اور بالکل وہ مطلب کوئی وکس وغیرہ لگائے جی تو کیا اس سے روزہ خراب ہو سکتا ہے، ٹوٹ سکتا ہے؟ جی بالکل، آپ کے سوال کا جواب مولانا صاحب ضرور دیں گے. جی مولانا صاحب، ان کا سوال ہے کہ کیا روزے کے حالت میں کسی کے سر میں درد ہوتا ہے تو وہ آیوڈیکس یا کچھ ایسا لگاتے ہیں تو ان کا اس حالت میں آیوڈیکس لگانا صحیح ہے یا پھر؟ بالکل، سر میں درد ہو، کہیں اور تکلیف درد ہو تو کوئی بھی محرم کا استعمال کیا جا سکتا ہے. کسی چیز کو بھی استعمال کر سکتے ہیں جس سے آپ کی تکلیف دور ہو جائے. شرط یہ ہے کہ صرف آپ دوا نہ کھائیں جو آپ کے پیٹ میں جائے. کوئی دقت کی بات نہیں، آپ استعمال کر سکتے ہیں. جی بالکل. مولانا صاحب آپ سے جاننا گا کہ روزے کی حالت میں کن کن باتوں کا خاص کر دھیان رکھنا چاہیے؟ روزے کی حالت میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو بچائے اور اس چیز سے جس کو اللہ سبحانہ و تعالی اور اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے. جی بالکل. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان اپنی زبان کی حفاظت کرے. جی زبان کیا چیز ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. جی مولانا صاحب آپ کو رکنا چاہیے، ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں. جی کون بول رہے ہیں اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی میں گیا سے بول رہی ہوں، لاڈلی. جی بالکل، آپ اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں مولانا صاحب سے. جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں گیا سے لاڈلی بول رہی ہوں. جی آپ اپنے سوال کیجئے. جی میرا سوال یہ ہے کہ میرے پاس پراپرٹی تو ابھی ہے جی، لیکن زکوٰۃ نکالنے کے لیے میرے پاس ابھی اتنا ایسی حالت نہیں ہے کہ ہم زکوٰۃ نکال سکتے ہیں. جی تو آپ کو جاننا یہ ہے کہ آپ کے پاس جتنا جو حالت میں کیا کریں؟ ابھی تو میرے پاس ویسا اتنا مالی حالت ہے نہیں کہ ہم زکوٰۃ نکالیں. جی بالکل. لیکن پراپرٹی میرے پاس ہے. جی بالکل، آپ کے سوال کا جواب مولانا صاحب دیں گے. جی سب سے پہلی بات یہ ہے انسان جب صاحب مال بن جاتا ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فی الحال میرے پاس روپے کی شکل میں نہیں ہے تو ایسا کریں کہ جو آپ کے پاس سونا ہے اس کو بیچیں یا مال تجارت ہے زمین کی شکل میں کسی اور شکل میں اس کو بیچیں، زکوٰۃ نکالیں. چونکہ اللہ سبحانہ و تعالی زکوٰۃ نکالنے والے پر خاصا کرم کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کی روزی میں برکت ہوتی ہے، اس کی زندگی میں برکت ہوتی ہے. قرآن کی آیت ہے والذین هم للزکاۃ فاعلون، جو انسان زکوٰۃ نکالتا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے. جی بالکل. ایک اور ہمارے ویورز ہیں، آئیے دیکھ رہے ہیں انہوں نے. یہ ہم راجیش جیسوال بول رہے ہیں. جی ہاں پوچھیں آپ اپنے سوال. جی ایک سوال جو پھر سے دوہرائیں. ہم بول رہے ہیں کہ ہمارے اور آس پڑوس میں کئی ہندو مہیلائیں بھی جی روزہ بالکل کا व्रत رکھتی ہے. جی جی اور اس کے بعد ابھی ساون کا بھی سمے ہے. جی جی میں سمجھ گیا. جی میں سمجھ گیا آپ کیا جاننا چاہ رہے ہیں. جی آپ پر مالک کرم کرے گا. آپ جو روزے داروں کے دیکھا دیکھی روزہ رکھ رہے ہیں
مسلمانوں کے تہوار کا آپ احترام کر رہے ہیں تو اس مالک کی ذات سے امید ہے کہ آپ پر کرم کرے گا، آپ پر مہربانی کرے گا اور آپ کی زندگی میں سدھار کرے گا اور آپ کو کامیاب کرے گا۔ جی ایک اور کالر لیتے ہیں۔ جی کون اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی مولانا صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا روزے کے وقت کو کہاں پہ خرچ کرنا چاہیے؟ جی یہ رمضان کا مہینہ ہے، مقدس مہینہ ہے، اس مہینے میں انسان کو جتنا ہونی چاہیے اللہ کی عبادت میں لگ جائے، دنیا والوں سے ہٹ جائے، کٹ جائے اور منقطع ہو کر گوشہ نشی اختیار کر لے، چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو رمضان کے مہینے میں نازل کیا ہے، اس لیے سب سے پہلا حق تو یہ ہے کہ انسان قرآن کریم کی تلاوت کرے، اور ہر ایک انسان کو چاہیے کم از کم سال میں ایک مرتبہ مکمل قرآن کریم کی تلاوت کرے، چونکہ قرآن کا حق ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت کے دن قرآن اور یہ رمضان دونوں سفارش کریں گے، تو قرآن اگرچہ آپ کے حسب خواہ بن گیا، سفارش کر دیا، تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کی سفارش کو قبول فرمائے گا اور جنت میں داخل کر دے گا۔ تو سب سے پہلا حق تو یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کریں اور دیکھ کر کے پڑھیں، سمجھ کر کے پڑھیں اور تجوید کے ساتھ پڑھیں، تو اللہ سبحانہ وتعالی اس مہینے کے برکت سے ایک پڑھیں گے تو آپ کے نام 90 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس قرآن کریم کو نازل کر کے ہم سب پر جنت میں جانے کا راستہ کو ہموار کر دیا۔ اور آپ کے مولانا صاحب آپ کو یہاں رکنا چاہوں گا ایک وقت چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد ہوں گے حاضر۔ Engineering is not just about a degree, it's much more. That's why College of Engineering Bhubaneswar has become a learner's paradise for engineering and management education. With a super Wi-Fi campus, in-campus hostel, pre-placement training and much more. Destination to your future. Visit costofgroup.ac.in. CEB Bhubaneswar since 1999. दादी माँ, आपकी आंखें इतनी शार्प। थैंक्स टू वासन आई केयर। आंखों की रोशनी जाने से मैं बहुत डर गई, तब मैं वासन आई केयर गई। उनकी आवभगत और देखभाल ने मेरा सारा डर दूर कर दिया। हम है ना। मेरी आंखों की रोशनी लौट आई बिना ज्यादा खर्च के, थैंक्स टू वासन आई केयर। इंडिया का एक बेहतरीन आंखों का अस्पताल वासन आई केयर हॉस्पिटल। हम है ना। हो बातें सपनों की, लो अपनों की एडवाइस। हो बातें प्यार की, सोचो मत ट्वाइस। नो कॉम्प्रोमाइज। टाटा टिस्कॉन अटूट जोड़ के साथ इंडिया बोले लाइफ में नो कॉम्प्रोमाइज। नो कॉम्प्रोमाइज। Chaitanya Power to Excel, a unit of Indian Public School, Gulabagh, Purnia, up to +2 level, affiliated to CBSE. A classroom for IIT, JEE, NET, PMT and foundation course for class 9 to 12th in science stream with English. Special integrated courses for class 9 to 12th. Science lab and hostel facility available. Contact near Sindhi Ashram, Navratan Hat, Purnia. Phone number 9304252863, 947207042. ब्रेक के बाद एक बार फिर से इस्तकबाल है हमारे इस खास पेशकश माह रमज़ान में। अगर आप भी कोई सवाल करना चाहते हैं तो हमें कॉल करें, हमारा नंबर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, आइए जी, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं धनबाद से बोल रहा हूँ, मेरा नाम जाकिर खान है। जी जाकिर खान साहब, हमें ये सवाल जानना था जी, उसका जवाब जी। कि रमजान के महीने में जिसकी मौत इंतकाल हो जाती है, जी बिल्कुल, वो कब्र के अजाब से उसको कब्र में जो सवाल जवाब किया जाता है जी, वो माने रमजान के महीने में किया जाता है या रमजान के महीने के बाद उससे फिर सवाल किया जाता है या नहीं? जी और बिल्कुल। जो रमजान के महीने में जिनकी इंतकाल होती है जी, वो क्या डायरेक्ट जन्नती होते हैं? जी जी यही सवाल। जी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि
علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو انسان رمضان کے مہینے میں انتقال کر جاتا ہے وہ جنت میں جاتا ہے اور جہنم کا راستہ بند کر دیا جاتا ہے. جب جہنم کا دروازہ بند ہے تو ظاہر سی بات ہے جنت کا دروازہ کھلا ہوا ہے. دوسرا سوال ہوا کہ قبر میں سوال جواب کا، تو قبر میں سوال جواب تو کیے جائیں گے. ابھی جو رمضان کا مہینہ چل رہا ہے ممکن ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس رمضان کی برکت سے اس کے سوال کو آسان فرمائے اور جنت میں داخل کر دے. یہ بات تو طے شدہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں جہنم کے دروازے کو بند کر دیا جاتا ہے اور جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے. اس سے اللہ کی ذات سے امید ہے جو بھی مومن اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے رمضان کے مہینے میں جنت میں ضرور داخل ہوگا. جی بالکل. ایک اور کالر جی، کون اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں دھنباد سے بول رہا ہوں. جی میرا نام محمد نور حسین ہے. ہاں نور حسین صاحب، آپ اپنے سوال مولانا صاحب سے کر سکتے ہیں. میں پوچھ رہا ہوں روزے کے حالت میں اگر طبیعت خراب ہو جائے اور ڈاکٹر اگر سلائن چلا دے یا سوئیاں دے دے تو کیا اس وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتی ہے؟ جی بالکل. ان کا سوال ہے کہ اگر روزے کی حالت میں ان کی طبیعت بگڑ جاتی ہے اور ڈاکٹر ان کو سلائن چڑھا دیتی ہے تو کیا اس حالت میں ان کا روزہ ٹوٹ جائے گا یا بچ جائے گا؟ جی ہاں، چونکہ انسان کو ایک اندرونی طاقت اور قوت پہنچتی ہے، اس سے بالکل نہیں چڑھوانی چاہیے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے. چونکہ سب سے بڑا ڈاکٹر اللہ سبحانہ وتعالی ہے، اس لیے بالکل نہیں لینی چاہیے. جب جان جا رہی ہے تو الگ تھلگ معاملہ ہے، ایسے پرہیز کرنی چاہیے. چونکہ رمضان کا مہینہ ایک نیکی کریں گے تو 70 عطا فرمائے گا، اور بیماری کی حالت میں روزہ جب رکھیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی کو ترس آئے گا اور دنیا میں بھی آپ کو کامیاب بنائے گا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ الرحمن آپ کو جنت میں داخل کرے گا. جی بالکل. مولانا صاحب ہمارے درشکوں کو اتنی ساری جانکاریاں تھی، بہت بہت شکریہ آپ کا. تو فی الحال ماہ رمضان میں اتنا ہی، دیجیے اجازت. اللہ حافظ. College of Engineering Bhubaneswar, a learner's paradise for engineering and management education since 1999, offering Wi-Fi campus, in-campus hostel, e-learning library and pre-placement training. Visit costagroup.ac.in and explore how we prepare you to pursue your career.